بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، بالآخر وہ ملاقات ہو گئی ہے اور اس کی کچھ مزید ملاقاتیں باقی ہیں جو پاکستان کے لیے میک اور بریک ہے۔ اس ملاقات کی ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، اگر آپ آفیشیل ورژن دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے، لیکن جو کچھ نہیں بتایا گیا اور بٹوین دا لائنز ہیں، اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف کے وفد کی اس ملک کے عسکری چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے۔ عسکری چیف جسٹس نے کیا ان سے کہا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، کچھ تو رپورٹ ہو چکا ہے، لیکن جو نہیں بتا رہے اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن آج جو میلہ لوٹا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے لوٹا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان میں ریاست کے ستون گر چکے ہیں، ریاست اب ہوا میں کھڑی ہے یا خلا میں کھڑی ہے، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، عدلیہ، یہ سب گر چکا ہے، ہر چیز دھڑام سے نیچے آ چکی ہے اور اب ریاست ہوا میں کہیں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایسے ریمارکس تھے کہ پبلک کی بہت پذیرائی ملی ہے ان کو کہ چلیں کسی میں تو ہمت ہے یار یہ کہنے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم لڑنا جانتی ہے، 24-25 کروڑ، کیونکہ اس سسٹم میں اگر آپ نے رہنا ہے اور پاکستان میں رہنا ہے تو پھر تو سسٹم سے لڑنا ہے۔ لیکن پھر اس کا ایک عسکری جواب آتا ہے اور وہ آتا ہے پارلیمنٹ سے۔ آپ ذرا زبان چیک کیجئے گا، صاف پتہ چلتا ہے کہ کرنل صاحب نے ادھر سے اشارہ کیا ہے کہ ذرا یہ بیان جاری کرو، یہ ذرا سنیں۔ تیسری بات، آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب، جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئیں۔ Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. Agli baat. وہ پارلیمنٹ جو ایک کرنل چلاتا ہے، وہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تمہاری پارلیمنٹ کو اگلوں نے بوٹوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور جو تمہارے حق میں آواز اٹھا رہا ہے تم اسے کہہ رہے ہو کہ تم چپ کرو۔ وہ جج تمہارے خلاف نہیں بول رہا، وہ تمہارے حق میں بول رہا ہے کہ سب کچھ کلیپس کر گیا ہے۔ سب کچھ کلیپس کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ بوٹوں کے نیچے آ گیا ہے، تم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ ابھی مجھے جو ان کا پلان سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری اور شریف برادران جو ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مل کے عمران خان کا کلا کما کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آئین میں ایسی ترمیم فوج کے ساتھ مل کے کروا لی ہیں، اور ابھی فوج کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو روکنا ہے، کہ اس سے آگے وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ انہوں نے سب کچھ ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا، بالکل کھڑے ہو گئے ہیں سب کے سامنے، سارے ایسٹس اپنے ظاہر کر دیے ہیں، جو خفیہ ایسٹس تھے، جو سلیپر سیلز تھے، سب ایکٹیویٹ کر دیے عمران خان کو گرانے کے لیے۔ اس ٹائم فوج کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو کیسے گرانا ہے، اس کا کیسے قصہ تمام کرنا ہے۔ فوج کو اس کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، فوج کو یہ لگ رہا ہے کہ باقیوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن شریف اور زرداری خاندان جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بار فوج کے ساتھ مل کے عمران خان کا کام تمام کروا لو، اس کے بعد آئین میں ایسی ترمیم ہو گئی ہے، اپنے ججز ہم نے فوج کے کہنے پر لگوا لیے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ہر چیز کا اینڈ ہوگا آئینی بینچ پہ۔ اب اگر آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو یہ آئینی بینچ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ آئینی بینچ کا سربراہ حکومت لگائے گی، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان مل کے اب آئینی بینچ کا سربراہ طے کیا کریں گے۔ یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریفوں اور زرداریوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کا کام تمام اگر ہو جاتا ہے، اگر فوج کو ہم ایز اے ہیمر استعمال کر کے اور عمران خان کا کام تمام کر لیتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر آگے سے ہم ہی اس ملک کے اصل مالک ہوں گے، نہ عوام کی کوئی سننے والا ہوگا، اور فوج کو تو ویسے ہی ہم نے شیرو فورس بنا لیا ہے، ان کی تو پنجاب پولیس سے بھی کم اوقات رہ جائے گی، کیونکہ ہم جب پھر ان کے خلاف کچھ کریں گے تو عوام تو ویسے ہی ان سے نفرت کرے گی، الٹا ہم ہیرو بن جائیں گے۔ مجھے ان کا یہ پلان نظر آ رہا ہے، اور فوجی قیادت اس ٹائم عمران خان کے بغض اور نفرت میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ انہیں رائٹنگ آن دا وال نظر نہیں آ رہا
کہ شریف اور زرداری بڑے گھاگ سیاستدان ہیں اور یہ تمہیں کھا پی جائیں گے ناشتے میں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم FA5 سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم نے ہمیشہ بروٹ فورس سے مقابلہ کیا ہے. بروٹ فورس بھی تمہاری اب عمران خان نے ختم کر دی ہے. اور آج مراد سعید نے بڑی زبردست بات کی جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ کو ایک خوشخبری بتا دوں. میں نے کہا تھا کہ یہ رجیم کا وہ شخص ہے جس کا نام ہے طلعت حسین، کہ جب یہ بولنا شروع کر دے نا فوج کے خلاف تو سمجھو کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. 2 اس نے ٹویٹس کیے ہیں آج اور میں آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب یہ شریفوں کا بڑا قریبی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا انتہائی قریبی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ لاہور، میں نے کئی لوگوں سے گلیوں میں، کیفیز میں، ڈرائنگ رومز میں بات کی ہے اور میں یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے خلاف نفرت کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور یہ لہر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. شدید نفرت کی لہر ہے لاہور میں. ایک زمانہ تھا جب لاہور کو تخت لاہور اور شریفوں کا گڑھ کہا جاتا تھا. اب اس لاہور کے اندر نفرت کی ایک ایسی لہر ہے کہ طلعت حسین جیسا شریفی اور عسکری صحافی کہہ رہا ہے کہ اس نفرت کی لہر کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا. نمبر 2، اسٹیٹ آف افیئرز کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے. کہتا ہے کہ وکلاء احتجاج کر رہے ہیں، جج احتجاج کر رہے ہیں، صحافی بھوک ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، PTI خطرناک ہوتی جا رہی ہے، دہشت گردی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. اور پارا چنار کے حال دیکھیں، وہاں کے ریزیڈنٹس بیچارے، ان پر حملہ ہوا ہے. IMF ہماری سوورنٹی کے بالکل در پر ہے. اینڈ وی آر ہیپی، فیلنگ لکی. یہ باتیں جب ایسے لوگ کرنا شروع ہو جائیں جو اس رجیم کے بینیفیشریز، سپورٹرز، انیبلرز، ابیٹرز ہیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچنا شروع ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش میں پورا بیانیہ بنانے کا کردار ادا کیا. آج ان لوگوں کی بس ہو گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس ٹائم فوجی قیادت کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ان کو یہ رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے کہ جو ہو گیا ہے. اگر اتنی نفرت لاہور میں ہے شریفوں، زرداریوں اور عسکری سسٹم کے خلاف، اور پنجاب ان کا گڑھ ہوتا تھا کبھی، خاص طور پہ شریفوں کا اور فوج کا، اور پنجاب کے کیپٹل لاہور میں اگر یہ ہو رہا ہے تو باقی کیا حالات ہوں گے. تو KP بلوچستان میں تو نفرت ویسی عروج پر تھی، اب وہ کہہ رہا ہے لاہور میں نفرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ الارم بیلز ہیں جو رنگ کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ عسکری محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور ہماری باتیں انہیں بری لگتی ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے کہ ان کو فائنلی ہماری بات سمجھ آ جائے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میٹنگ کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے. اب یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سیرش مان صاحبہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، اور بٹوین دا لائنز پڑھنا ہی اصل ابیلٹی ہوتی ہے. وہ لکھتی ہیں کہ یہ رہی ملاقات کی وجہ. IMF وفد نے ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کے منصف اعلیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور پوچھا، ججوں کی بھرتی کس پیمانے پر کرتے ہو؟ ججوں کو کس کے حکم پر نکالتے ہو؟ ججوں کا احتساب کس کے کہنے پر کرتے ہو؟ اور پنچایتی جوڈیشل کمیشن بنا کر کون سے کانڈ کر رہے ہو؟ یعنی